السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو انسانی تاریخ کے 6 ایسے جادوؤں کے بارے میں بتائیں گے جسے نہ تو آج سے پہلے آپ نے سنا ہوگا اور نہ پڑھا ہوگا۔ یہ 6 ایسے جادو ہیں جو کہ انسانی عقل سے بالکل باہر ہیں۔ دوستو جادو کے متعلق کون نہیں جانتا؟ اگر جانتا ہے تو کس قدر جانتا ہے؟ کوئی اس پر یقین کرتا ہے اور کوئی اس کی حقیقت سے مکمل انکار کرتا ہوا پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جادو کا ذکر موجود ہے جو کہ ایک شیطانی علم ہے، لیکن کلام الہی کی موجودگی میں اس علم کی حقیقت بالکل اسی طرح سے ہے جیسے عصائے موسیٰ کے سامنے فرعون کی رسیوں سے بنے ہوئے سام جیسے۔ دوستو 2 طریقوں پر سحر پایا جاتا ہے۔ اول طریقہ کلانیوں کا ہے اور دوسرا طریقہ اہل بابل کا ہے۔ دوسرے طریقے کا آغاز ہاروت و ماروت سے ہوا۔ معتبر تاریخ کے سے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کلدانی جو کہ بابل شہر کے لوگ تھے، سحر کے بڑے ماہر تھے، اور نمرود کے زمانے میں علماء بابل نے 6 طلسم ایسے تیار کیے تھے جو کہ عقل و فہم سے باہر تھے۔ بابل کے شہر کے لوگوں نے تانبے کی ایک ایسی بطخ بنائی تھی۔ اس کی خصوصیت یہ تھی جب کوئی چور یا جاسوس اس شہر کی 4 دیواری میں داخل ہوتا تھا تو یہ بطخ بولنے لگتی تھی، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ شہر میں کوئی جاسوس یا چور داخل ہوا ہے، اور لوگ اس کی تلاش میں لگ جاتے تھے اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ دوستو نمبر 2 پر ایک ایسا عجیب نکارہ تیار کیا تھا کہ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر کسی شخص کا مال اور رقم یا کوئی شے گم ہو جاتی تو وہ شخص نکارہ بجاتا تھا تو اس کی آواز آتی تھی کہ تمہاری گم شدہ چیز فلاں جگہ پر ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک ایسا حوض تیار کیا گیا کہ کسی جشن کے موقع پر لوگ اس کے کنارے جمع ہو جاتے تھے اور مختلف قسم کے شربت ان میں ڈال دیتے تھے، اور جس وقت ان کو ضرورت ہوتی تھی وہی ان کا مطلوبہ شربت اس کو مل جاتا تھا۔ نمبر 4 پر ان لوگوں نے ایک ایسا آئینہ تیار کیا تھا جو غیب کا حال بتاتا تھا کہ فلاں شخص کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اسی طرح نمبر 5 پر انہوں نے ایک ایسا تالاب بنایا تھا جس سے مختلف قسم کے مسائل حل کیے جاتے۔ مثلا کسی چیز کے 2 شخص دعوے دار ہیں کہ میری ہے، دوسرا شخص کہتا ہے میری ہے، تو ان دونوں کو تالاب میں اتارا جاتا تھا۔ جو حق پر ہوتا تھا تو تالاب کا پانی ناف تک آتا تھا، جو غلط ہوتا تھا وہ شخص اس تالاب میں غرق ہو جاتا تھا۔ دوستو نمبر 6 پر ان لوگوں نے ایک ایسا درخت نمرود کے محل کے دروازے کے سامنے لگایا تھا کہ جس کا سایہ آدمیوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا تھا۔ یہ سب طلسماتی نمرود کے دارالسلطنت شہر بابل میں موجود تھے۔ فن سحر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سحر کلدانی بہت ہی مشکل ہے۔ اسے حاصل کرنے میں سخت سے سخت محنت مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اتنا ضرور ہے کہ اس علم سے عمل اپنے کمالات سے وہ کمالات اور امور خوارق عادت لوگوں کو دکھاتا جن کو عقل و فہم میں سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس جادو میں تمام ارواح کی تذکیر ہوتی تھی۔ جس مریض کو طبیب مہینوں کے علاج سے صحت یاب نہیں کر پاتا تھا، اس جادو کا جاننے والا لمحوں میں تندرست کر سکتا تھا۔ اس قسم کا سحر بلا شبہ کفر ہے۔